شخص کنڈا لگائے یا بل نہ دے تو سزا باقی لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نامیمن نے کہ الیکٹرک اقدامات غیر قانونی قرار دے دیے۔ سندھ اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کراچی سب کا شہر ہے، مسائل کے حل کی طرف جانا پڑے گا۔ ایک جگہ چوری کی سزا پورے شہر کو نہ دیں۔ بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر پہلے کنیکشن کاٹ دیا جاتا تھا۔ ہر بار کے الیکٹرک وابڈا گیسکو کے خلاف قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اس پر قرارداد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب نیپرا بول رہا ہے کہ کراچی کے شہریوں سے 50 ارب روپے وصول کیے جائیں۔ سندھ اسمبلی کی قرارداد پر عمل درآمد نہ ہونا سوالیہ نشان ہے۔ بجلی کے پروٹیکٹڈ یونٹس کے معاملے پر سب پریشان ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن رہنما علی خورشیدی کا اظہار خیال، کہا کہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ تمام بجلی کمپنیاں عمل درآمد کی پابند ہوں۔ لوڈ شیڈنگ سے پورے صوبے کے عوام پریشان ہیں۔ اگر ہمارا پانی روکا یا اس کا رخ موڑا گیا تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس، کہا سنتاس معاہدے کو کوئی بھی یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے۔ بھارت کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب بھارت سے مذاکرات ہوئے تو جامع ہوں گے۔ مسئلہ جموں کشمیر کے حل کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج امن کے لیے کوشاں ہے۔ بانی پیٹر کے خلاف کیس عدالتی معاملہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ آئندہ 2 سے 3 روز میں ٹیرف پر معاہدہ پایا جائے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے سے متعلق اہم پیش رفت۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب مذاکرات کے فائنل راؤنڈ کے لیے واشنگٹن روانہ۔ محمد اورنگزیب کے دورے امریکہ کے دوران پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ تجارتی معاہدے سے دونوں ممالک کی معیشتوں کو فائدہ ہوگا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاک اور امریکہ میں مضبوط تجارتی تعلقات اہم ستون ہیں۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پاکستان کا غزہ میں مستقل جنگ بندی، خوراک کی فراہمی اور UNO کی مستقل رکنیت دینے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب، کہا آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان ہے۔ غزہ میں جنگ جرائم پر قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ کی صورتحال تباہ کن قرار دے دی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے 2 ریاستی حل پر 3 روزہ عالمی کانفرنس سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا خطاب، کہا کہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ موجودہ تنازع خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے اور غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کا مسئلہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ کانفرنس کا بروقت اقدام ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر کام کر سکتا اور قبضے کے خاتمے کی طرف ناقابل واپسی پیش رفت کو متحرک کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست بننے تک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے اور اسے تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل فلسطین بحران میں 2 ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانا ہی علاقائی استحکام کی کنجی ہے اور کانفرنس اس سمت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خطے کے تمام لوگوں کے لیے سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی فلسطینیوں کو انصاف فراہم کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا بوائکاٹ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ کانفرنس غلط وقت پر بلائی گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کانفرنس حماس کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی۔ امریکہ سفارتکاری کے ذریعے غزہ میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ٹیمی بروس کا مزید یہ کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں مسئلے کے حل کے لیے شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، بھوکے، بے گھر، لاغر اور نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری۔
43 فلسطینی مسلمان صہیونی فورسز کی دہشت گردی کے باعث شہید، درجنوں زخمی، غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 147 ہو گئی۔ جارحیت دہرائی تو ایسا جواب دیں گے جسے چھپانا بھی ممکن نہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ ایران کو بخوبی معلوم ہے کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے دوران ہمیں اور ہمارے مخالفین کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ امریکی صہیونی جارحیت میں دشمن کے نقصانات کا بڑا حصہ آج بھی چھپایا جا رہا ہے، تاہم ایران کو ان نقصانات کا بھی علم ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تمام شوگر ملز، مالکان اور چینی برآمد کرنے والوں کا مکمل ریکارڈ فوری طور پر طلب کر لیا۔ کمیٹی کا ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں غوث شربہ اضافے پر شدید تشویش کا اظہار۔ کراچی میں چینی کی قیمت 210 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ کمیٹی میں سیکرٹری فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کو غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام کے لیے اچھی خبر، کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی سستی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مدنی درخواست جمع کرا دی۔ بجلی 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تعاون میں مزید پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین کی قیادت میں کرغزستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کا خیر مقدم کیا اور آئی جی سی کے 5ویں اجلاس کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیاسی اور جمہوری طریقے سے یہ حکومت گرا کر دکھاؤ، علی امین کنڈاپور کا چیلنج۔ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ 5 اگست کو ملک بھر سے لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے، بانی رہا ہوں گے، ہم مقدمات سے گھبرانے والے نہیں۔ میرے اوپر جھوٹے اور بند گھڑت مقدمات بنائے گئے ہیں۔ 5 اگست حکومت کے لیے ایک بڑا سرپرائز کا دن ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی ڈاکٹر بیرسٹر سیف کہتے ہیں 5 اگست کی تیاریوں کو دیکھ کر حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اگر حکومت نے 26 نومبر جیسے ہتھ کنڈے دوبارہ آزمائے تو اس بار پھر پورا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا جمہوری، آئینی اور قانونی حق ہے، جسے کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اہم مشاورتی اجلاس 31 جولائی کو پشاور میں طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کی قیادت غور کرے گی کہ مارچ اسلام آباد کی جانب کیا جائے یا صوبائی سطح پر ریکارڈ کرایا جائے۔ پاکستان کے صحت کے نظام کو مضبوط بنانا ہماری ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ مسائل کا جڑ سے سمجھنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ کوشش ہے کہ چھوٹے امراض کا علاج مقامی سطح پر ہو۔ انسداد غذا کا قومی پروگرام اہمیت کا حامل ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی وقت کا تقاضا ہے۔ ہمسائے ممالک کے ساتھ تجارت کو بڑھانا ہوگا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا تاجروں کی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ تجارت میں آسانی اور سہولیات دینے کی ضرورت ہے۔ وسط ایشیائی ممالک تک کراس بارڈر اسٹریٹ پاکستان کا بہترین مستقبل ہے۔ ہم سب کا مشترکہ مقصد ملکی اقتصادی ترقی یقینی بنانا ہے۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ صدارت گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کریں گے۔ ایم پی سی اجلاس میں معاشی صورتحال اور بیرونی عوامل کا جائزہ لیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق شرح سود 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کمی کا امکان۔ آنے والی نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے استفاد کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ لائسنس ٹیچر ہیں۔ اس لاکھوں کی تعداد میں بچے اسکول سے باہر ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس مقام کے لیے تیار کیا ہے؟ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ وزیر بلدیات سنگھ کی زیر صدارت مخدوش عمارتوں سے متعلق کمیٹی کا اجلاس۔ کمشنر کراچی نے رپورٹ پیش کر دی۔ سعید غنی کی تمام متاثرہ اور مخدوش عمارتوں کا سروے جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔
کہتے ہیں آئندہ اجلاس کے بعد ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی جائے گی۔ ڈی سی ساؤتھ نے بتایا ہے کہ خالی کروائی گئی 59 عمارتوں کے متاثرین سے متعلق رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے۔ لیاری اور صدر زون میں مخدوش عمارتوں کا اثر نو سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فتنل ہندوستان اور بلوچستان یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب، نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کل رات آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام نہاد لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل ہیں، اور اس سے قبل بھی فتنل ہندوستان کے مانے جانے والے متعدد دہشت گرد نام نہاد لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھے۔ مارچ 2024 کو گوادر حملے میں مارے جانے والا دہشت گرد کریم جان بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ نیول بیس حملے میں مارے جانے والا دہشت گرد عبد الودود بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھا۔ مہرنگ لانگو نے ہمیشہ نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ اپنے مذموم عزائم اور ریاست کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان سے آئے دہشت گردوں کا کوئی ثبوت موجود نہیں، محض دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ آپریشن سندور میں مودی سرکار کی ناکامی اور خاموشی پر کانگریس رہنماؤں کی کڑی تنقید۔ آپریشن سندور میں بدترین ناکامی نے مودی سرکار کی نااہلی اور جھوٹے دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ نہ وضاحت نہ جواب دہی، آپریشن سندور نے مودی سرکار کی کھوکھلی قیادت کی کلائی کھول کے رکھ دی۔ کانگریس رہنما سابق مرکزی وزیر داخلہ پی جیڈ نے پہلگام حملے اور آپریشن سندور کے حوالے سے مودی سرکار کی پالیسی پر کڑی تنقید کی، جبکہ چدربن نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی خاموشی اور شفافیت پر بھی اعتراض کیا۔ کہا وزیر اعظم مودی 3 ماہ بعد بھی آپریشن سندور پر خاموش ہیں، عوام کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ پہلگام حملے کے اصل دہشت گردانہ گرفتار ہوئے، نہ ہی ان کی شناخت ہوئی، حکومت کیوں خاموش ہے؟ حکومت نے صرف پناہ دینے والوں کی گرفتاری کی خبر دی، حملہ آور اب بھی لاپتہ ہیں۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، شہری رحمان کا کانگریسی رہنما کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ چدمبرم کا بیان بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ حملہ آور بھارتی شہری تھے، اس لیے مودی سرکار ان کی شناختی چھپا رہی ہے۔ پاکستان معاملے پر بھارت کو آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کر چکا، بھارتی حکومت سچ سامنے آنے کے خوف سے شفاف تحقیقات سے بھاگ رہی ہے۔ مختلف ممالک کی جانب سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ، SIFC کے تعاون سے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ۔ مالی سال 2025 کے دوران پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں مجموعی طور پر 4.7% اضافہ ریکارڈ۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لحاظ سے چین، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا، جاپان، ترکیہ نمایاں رہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں میں چین 90.3% اضافے کے ساتھ سر فہرست ہے۔ مالی سال 2025 میں چین نے $1224.3 ملین کی سرمایہ کاری کے ساتھ نیا سنگ میل عبور کیا۔ ہانگ کانگ نے توانائی، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی کے شعبے میں $496.9 ملین کی خطی سرمایہ کاری کی۔ کا بڑھتا ہوا جنگی جنون بھارت کو ایک انتہا پسند فوجی ریاست میں بدل رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں عسکری دباؤ بڑھانے کے لیے مودی سرکار ہائپر سونک میزائلوں جیسے مہلک ہتھیاروں پر اندھا دھند سرمایہ لگا رہی ہے۔ تعلیم، صحت اور روزگار جیسے بنیادی مسائل سے منہ موڑ کر مودی سرکار اپنی ناکامیوں کو اسلحے کے ڈھیر میں چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بھارتی دفاعی تحقیقاتی ادارے نے براموس 2 منصوبے کی تفصیلات جاری کر دی۔ فالس فلیگ آپریشن مہادیو میں تقریب قاری، مودی سرکار کی چال بے نقاب۔ نااہل مودی سرکار نے ناکام آپریشن سندور پر پارلیمنٹ میں شدید تنقید کے بعد نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ لوک سبھا میں آپریشن سندور پر اپوزیشن کی شدید تنقید کا رخ موڑنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن پر آپریشن مہادیو کی کہانی سنا دی گئی۔
लोक सभा में मोदी की तकरीर को झूठी सपोर्ट फराहम करने के लिए ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया गया। ऑपरेशन महादेव में अब तक 3 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन महादेव में हलाक दहशतगर्दों में पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड भी शामिल। लोकसभा में तनकीद के बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवालात उठने लगे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में जवाबदेही के बजाय अपोजिशन पर तनकीद कर दी। भारतीय वज़ीर दिफा ने नाकाम ऑपरेशन सिंदूर में तैयारों और फौजी हलाकतों के सवालात को टाल दिया। पहलगाम हो या महादेव फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी के सियासी एजेंडे को सहारा देने की नाकाम कोशिश जारी। मोदी की लोकसभा में तकरीर से एक दिन कबल फेक एनकाउंटर, सियासी स्टेज तैयार करने की कोशिश बेनकाम। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा दिया। फॉल्स फ्लैग हमले और ऑपरेशन हिंदुस्तावा सरकार की रियासती पॉलिसी बन चुके। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तेफाक नहीं है। भारत में हर फॉल्स फ्लैग के पीछे एक सियासी बहरान या इलेक्शन करीब होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मॉनसून बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तूफानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए रावी, जेहलम, सतलुज और पंचनाब के बगाव में इजाफे का खदशा। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मे के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। दरिया सिंध में बड़ा सैलाब हिरेला डीजी खान के हदूद में दाखिल। जंग में दरियाए चुनाव में तूफानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब। फसलों और आबादियों में पानी दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें डूब गईं। हाफजाबाद में दरियाए चुनाव के तरफ कटाव में इजाफा। तोसा शरीफ में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार रही। ज़राए राजी दरिया बुर्द हो गई। पाकिस्तान को वॉक ओवर दिया तो पाकिस्तान एशिया कप जीत जाएगा। पाकिस्तान एशिया कप खेले या ना खेले दोहराए पर फंस गया। भारतीय मीडिया एशिया कप खत्म कराने पर तुल गया। साबिक क्रिकेटर्स और सियासतदानों का रोना धोना भी जारी। हुकूमत से एशिया कप के बॉयकॉट का मुतालबा। मोदी सरकार का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को किसी सूरत वॉक ओवर नहीं दिया जाएगा। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। 2025 और 26 के सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस का जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस लाजमी करार। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में ही पास करना जरूरी होगा। और ऑस्ट्रेलिया ने 5वें T20 मैच में वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर दिया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 170 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 70 में ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।